یہ جو بشرا بی بی کی رہائی کا معاملہ ہے، اس پر حکومت پر ڈیل دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے ان کی رہائی کے بعد۔ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو رہائی ہے یہ ڈیل کا نتیجہ ہے، کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ جی بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہے آپ کے مارننگ شو میں جو ہے وہ حصہ لینے کی، آنے کی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میری رائے میں دیکھیں ہر کیس کی جو ہے وہ ایک مدت، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے خلاف جب کیسز بنتے رہے ہیں اور بڑے بڑے اہم اور جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کے کیس جو ہے وہ بنائے گئے، تو اس میں بھی پھر ایک مدت ہوتی ہے جس کے بعد پھر کورٹس جو ہیں وہ بیل دے دیتی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈیل سے مراد یہ ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے، عدالت کے فیصلے سے بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں، تو کیا وہ عدالت اس ڈیل کا حصہ ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے عدلیہ کو انڈرمائن کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میرٹ ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے ان کو ضمانت کا حق دیا 8-9 ماہ بعد، تو اس بنیاد پہ وہ اوپر وہ ایک کورٹ آرڈر کے اوپر وہ رہا ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق کورٹ آرڈر پر رہا ہوئی ہے، جو ڈیل کا الزام ہے یہ درست نہیں ہے۔ رانا صاحب، آپ نے اپنے اوپر بننے والے کیسز کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی حوالے سے میرا اگلا سوال بھی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی بہن اور پارٹی نے الزام ایک بار پھر لگایا ہے کہ ان کو جیل میں جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ آپ کا موقف کیا ہوگا؟ اور دوسرا، آپ نے بھی پی ٹی آئی کے دور میں جو سزا کاٹی ہے، جیل کاٹی ہے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا موازنہ کیجئے یہ جو سزا کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں جیل میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پہ معلومات حاصل کی ہیں اور جیل حکام سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ کوئی اس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق انہیں ہر چیز وہاں پہ جو ہے کھانے پینے اور باقی جو ان کی ضرورت ہے مہیا کی جا رہی ہے۔ لیکن میں بالکل ہماری طرف سے یہ ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو بالکل ہم اس حق میں ہیں کہ جو ان کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے ایز فارمر پارلیمنٹیرین، فارمر پرائم منسٹر، وہ انہیں ملنی چاہیے۔ اور کسی بھی قیدی کے ساتھ یا حوالاتی کے ساتھ جو جیل میں ہو، اس کے حقوق کا، اس کی جو انٹائٹلمنٹ ہے، اس کو کسی طور پہ بھی جو ہے نہیں روکا جانا چاہیے، اور یہ بہت ان ہیومن فیل ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ خان صاحب نے اس وقت تک خود جیل نہیں کاٹی ہوئی تھی، تو وہ خود ذاتی طور پہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی سہولت میسر نہ ہو۔ تو بہرحال یہ عمل ان کے ساتھ تھا۔ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ انہیں ان کی انٹائٹلمنٹ کے مطابق انہیں جیل میں جو سہولت ان کا حق بنتا ہے انہیں ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میرا اگلا سوال ہے رانا صاحب، پاس تو ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، کیا اس سے جو اہداف سیٹ کیے گئے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں اس ترمیم سے ادارے مضبوط ہوں گے یا صرف حکومت مضبوط ہوگی؟ دیکھیں، آئین جو ہے وہ ایک بیسک، ایک بہت ہی ایک مقدس اور ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے اوپر پورے ملک کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس میں جو بھی عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی جو ضرورت ہے ملک کی، عوام کی، اسٹیٹ کی، اس کے مطابق جو امینڈمنٹس کی جاتی ہیں اور پھر ہوں بھی وہ کنسنسس کے ساتھ، تو ان سے ہمیشہ ملک جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ترمیم جو ہے یہ بھی کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ 10 اور چیزیں تھیں جن کے اوپر کنسنسس نہیں ہوا تو ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ تو اس لیے یہ ترمیم جو ہے یہ وہی ترمیم ہے جس کے اوپر جے جو آئی مولانا فضل الرحمان متفق تھے، بلکہ انہوں نے خود تیار کی پی ٹی آئی کے مشورے کے ساتھ۔ تو یہ تو ویسے پی ٹی آئی کیونکہ ان کا ایک اپنا سیاسی طریقہ کار ہے کہ انہوں نے نہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ کسی کے ساتھ متفق ہونا ہے،
انہوں نے ہر وقت جو ہے وہ حالت احتجاج اور جنگ میں رہنا ہے، تو اس لیے وہ بھاگ گئے. ورنہ یہ تو وہ ترمیم ہے جس کے اوپر یہ ترمیم کے جو ہے وہ تجویز کنندہ وہ ہیں. ہم تو کانسٹیٹیوشنل عدالت کہتے تھے، بینچ تو انٹروڈیوس انہوں نے کروایا اور اس کا بیان بھی دیتے رہے کہ جی ہم مولانا فضل الرحمان کے مسودے پہ متفق ہیں. لیکن بعد میں کیونکہ انہوں نے اتفاق رائے نہیں کرنا ہوتا تو وہ نکل گئے اس سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ران صاحب، جو الیکشن نہیں، تھوڑی میں پرانی بات کرنے لگی ہوں لیکن چونکہ اٹس ریلیونٹ. الیکشن کے بعد آپ کے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی جماعت کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، مگر آپ کی پارٹی پھر بھی حکومت میں آئی اور آپ ظاہر ہے معاملات چل رہے ہیں. لیکن اب بھی کچھ سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت نہیں پوری کر پائے گی. اس حوالے سے آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ جو پی ٹی آئی نے ایک پراپیگنڈا شروع کیا تھا کہ جی 25 اکتوبر کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ تو خیر اب نہیں ہوگا. یہ تو اب ان کو بھی معلوم ہے، تو اس لیے حکومت جو ہے وہ اپنی مدت انشاءاللہ جو ہے وہ پوری کرے گی. پوری کرنی چاہیے. پہلے بھی 2 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، تو اس اسمبلی کو بھی پوری کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر الیکشن ہونے چاہیے. تو اس لیے اس قسم کی گفتگو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ کرتی رہتی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنی مدت انشاءاللہ پوری کرے گی. ٹھیک ہو گیا. جب سے حکومت آئی ہے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرا سوال بھی ہے کہ حکومت میں پوری طرح سے حصے دار نہیں بن رہی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑا سیف پلے کر رہی ہے وہ. کیا پنجاب کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو ان کی پوری نہیں کی گئیں، اسی وجہ سے وہ کابینہ سے تھوڑے دور دور نظر آتے؟ جی نہیں، ان کی ڈیمانڈز نہیں ہیں. انہوں نے جب یہ دونوں پارٹیوں کے درمیان طے ہوا تھا تو اس وقت ہی انہوں نے ایک یعنی جو اپنا مطالبہ یا حکومت کے ساتھ رہنے، ساتھ دینے کے لیے جو ان کی بیسک جو ہے وہ ان کی کنڈیشنز تھیں یا ان کا موقف تھا، اس کے مطابق جو عہدے انہوں نے لینے چاہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں سارے، تو وہ ان کو ملے ہیں اور اسی کے اوپر وہ حکومت کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں اور اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ حکومت کا حصہ ہوں. اور ویسے بھی وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں ماں سوائے کیبنٹ کے. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے ماں سوائے کیبنٹ کے. اچھا رائے صاحب، الیکشن کے حوالے سے میرا اگلا سوال وہی ہے کہ آپ الیکشن ہار گئے تھے اور آپ نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا تھا. عموماً سیاستدان ایسے نہیں کرتے اور اپنی ہار کو تسلیم کرنا اٹسیلف ایک بڑی دلیری کی بات ہے. یا تو سیاستدان پھر دوسرے جب کوئی ہارتا ہے تو پھر وہ دوسری پارٹی کے اوپر یا ویسے بھی دھاندلی کا الزام لگاتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کوئی عہدہ نہیں لیں گے، لیکن جب حکومت آئی تو پھر آپ نے عہدہ بھی لیا. اس حوالے سے بتائیے گا ایسا کیوں؟ دیکھیں، الیکشن جب کنکلوڈ ہوا تو جو رزلٹ سامنے آیا اس میں ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی شکایات تو ہوتی ہیں، لیکن آدمی کو جو بات صحیح ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے. تو میں نے بالکل اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں انہیں گورنمنٹ کا حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ میرا موقف تھا اور پارٹی کے ساتھ میں نے بالکل یہ موقف رکھا. لیکن بالآخر جب اختلافی رائے ہو، آپ کا ایک موقف ہو، دوسروں کا کوئی اور موقف ہو، اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی فیصلہ پارٹی لیڈرشپ جو کرتی ہے تو اس فیصلے کو مان کے ہی جو ہے وہ آپ پارٹی کو مضبوط اور قائم رکھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا کہ نہیں آپ کی یہاں پہ ضرورت ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں، تو اس فیصلے کو تسلیم کیا.